أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیو، بزرگو، اللہ وحدہ لا شریک مینوں تانوں جتنے مسلمان زمین تے جس قسم دی بیماری چ مبتلا نے، اللہ سب بیماراں نوں شفا عطا فرمائے. اور مالک کی کائنات سانوں صحت والی، تندرستی والی، ایمان دی سلامتی والی، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے. میرے دوستو، رمضان المبارک اختتام پذیر ہے. میں اور آپ چاہواں گے، ساڑی یہ خواہش ہے کہ اللہ سونا رمضان المبارک دے اختتام تو پہلے پہلے ساڑی ساری زندگی دے سارے گناہ نو معاف فرما دے، اور رب کائنات سانو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سانو ویسا مسلمان بنا دے جیسا اللہ نو پسند ہے. میرے دوستو اور بھائیو، قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے جو مسلمان نو اللہ نے دین عطا کیتا ہے، شریعت عطا کیتی ہے، دنیا دے اندر اسلامی نظام زندگی دے مقابلے چ کوئی نظام ایسا نہیں کہ جڑا انسانیت دی بھلائی اور خیر خواہی تے مبنی ہو. اللہ رب العزت نے
انسانیت دی عزت رکھی ہے تو اسے دین دے اندر، امیر و غریب نو اللہ رب العزت نے اگر مقام شرف عطا کیتا ہے تو اسے دین اسلام دے اندر، اللہ رب العزت نے اس انسان دی عزت و عظمت کیتی ہے تو اس دین اسلام دی وجہ کر کے، مالک کائنات نے جنت اس دے نام کیتی ہے تو اس دین اسلام دی وجہ کر کے، میدان معاشر دے اندر عرش دا سایہ دیونا ہے تو اس دین اسلام دی وجہ کر کے، پل صراط تو اکھ جھپکن تو پہلے اگر گزارنا ہے تو اس دین اسلام دی وجہ کر کے، اللہ رب العزت نے میدان معاشر دے اندر اگر حوض کوثر دا پانی دینا ہے تو اس دین اسلام دی وجہ کر کے، مالک کی کائنات نے دن قیامت دے اگر فرشتے انہوں ساڑیاں سواریاں بناونا ہے تو اس دین اسلام دی وجہ کر کے۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ نے غور کرنا ہے، ایسا اہل حدیث ہیں، ساڑھا تے دعویٰ یہ ہے الحمدللہ کہ ایسا قرآن اور حدیث نو منینے ہیں، ساڑھا تے مشن یہ ہے کہ اللہ اور دا رسول جو فرما دے وہ ساڑھے واسطے برحق ہے، ساڑھا تے عقیدہ اور سوچ اور فکر بھی یہ ہے کہ دنیا دی کامیابی اور آخرت دی کامیابی دا انحصار بھی اللہ اور دے رسول دے فرامین تے عمل کرن دے اندر ہے۔ پھر مینوں اور آپ نو سوچنا دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں مولوی اللہ اور دے رسول دے دسے ہوئے دین اسلام شریعت دے مطابق ہاں، تے پھر مینوں اس بات تے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سارے اعزازات اس بندے نو عطا کردہ ہے جس بندے دا وجود کردار زندگی اللہ اور دے رسول دے دسے ہوئے اصولہ دے مطابق ہے، اور اگر میری زندگی رب دے دسے ہوئے اصول اور طریقے تے نہیں تو میرے بھائیوں میں اہل حدیث کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر میں جتنی بھی بات کرا میری بات ایک نکارے دی طرح ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت تو دو بنے گی جدو میرا عمل، میرا کردار، میری سوچ، میری فکر، میری زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ اس طریقے ہوئے جیسے رب چاہندہ ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایمانداراں دیاں صفتاں بیان کی ہیں کہ اے ہیں بندے ایماندار، اے نشانی اس بندے دی کہ بندہ ایماندار۔ میں اور آپ قرآن دی نشانی، قرآن نو آئینہ بنا لینے ہیں، شیشہ بنا لینے ہیں، ویکھنے اس شیشے سانو قرآن دس دے کہ اے ہے ایماندار، پھر میں دیکھاں کہ اس آئینہ قرآن دے مطابق میں واقعی ایماندار ہاں تو پھر بڑی خوشی دی بات ہے۔ اور اگر نہیں تو مینوں اور آپ نو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نو کاغذی مسلمان دی ضرورت نہیں، قانونی موروثی مسلمان دی ضرورت نہیں، اللہ نو وہ مسلمان چاہیے جیڑا مسلمان رب ویکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر اہل ایمان دیاں صفتاں بیان کر دی۔ اللہ رب العزت فرماندے نے انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقصون المیثاق۔ اللہ فرماندے نے مسلمان مومن موحد پہلی نشانی یہ ہے کہ جڑا میرے نال وعدہ کر کے آیا ہے وہ پورا کریندا ہے۔ پہلی نشانی ہر بندہ وعدہ کر کے آیا ہے، امیر غریب شاہ گدائے، ہر بندہ مالک کائنات نال وعدہ کر کے آیا ہے اللہ میں دنیا تے جان تو پہلے اقرار کرنا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے میں تینوں دنیا تے جاون تو پہلے
تیرے کولوں وعدہ لیا او بندہ دنیا تے جاندا پہ ہے الستو بے ربکم میں تیرا رب ہاں یا نہیں ہاں تینوں دنیا تے ہزاراں ضرورتاں لوڑاں پہن گیا قدم قدم تے تینوں میری ضرورت ہوئے گی میری محسوس کرے گا ضرورت الستو بے ربکم کیا میں تیرا رب ہاں تیریاں لوڑاں تیریاں ضرورتاں تیریاں حاجتاں میں پوریاں کرانگا میرے بوئے تے آ کے مینوں اپنا رب مننے گا یا نہیں ہر بندے نے وعدہ کیتا ہے قالو بلا او پروردگارا بھلا کیویں ہو سکدا ہے تیری جئی ہستی نو چھوڑ کے تے میں مانگتا تے پینیاں نو اپنا رب بنا لواں او مالک کائنات تو ہی میرا رب ہے تو ہی میریاں لوڑاں تے ضرورتاں پوریاں کرن والا ہے مینوں جداں وی کسے شے دی لوڑ پے گئی میں تیرے کولوں آن کے منگنا ہی اللہ فرماندے نے ہن وعدہ کر لے دس لے کہ میرے کولوں آئے گا یا میرے مقابلے دے اندر مخلوق دے دروازے تے جائے گا اس لیے تے قالو بلا اللہ میں منی کھڑا میں وعدہ پہ کرنا کہ میں تیرے ہی بوئے تے آکے جڑی چھوٹی وڈی ضرورت ہوئے گی میں تیرے کولوں ہی پوری کراواں گا آج میں تے تو مسلمان کلمہ پڑھن والے ذرا آئیے دیکھئے ایسا اللہ دے نال کیتے ہوئے عہد نو پورا کرنے آئے یا کوئی نہیں کریں دے جڑا رب نال کیتے ہوئے عہد نو پورا نہیں کریں دا اللہ فرماندہ ہے میرے کاغذیں جو مومن تے مسلم نہیں ہے نا مومن میں اس نو بنایا ہے جن دی صفت ہے الذین یوفون بے عہد اللہ ولا ينقضون المیثاق اج ٹھنڈے دل نال سوچو اج بابے علی حجویری دے قبر تے جھکن والا عیسائی نہیں اج شہباز کلندر دیاں قبران دیاں مٹیاں چٹن والا کوئی ہندو نہیں ہے نا اج قبران دے طواف کرن والا کوئی مجوسی نہیں ہے نا اج غیران کولوں بندیاں کولوں جا کے تویز تے دھاگے تے منتر تے جنترہ تے امیداں رکھن والا اے کوئی دنیا دا مجوسی نہیں ہے اپنے آپنو مسلمان اکھویندہ ہے کلمہ پڑھدا ہے اللہ فرماندے نو کلمہ پڑھن والیا میرے نزدیک جڑی مسلمان دی مومن دی نشانی ہے جڑی میں قرآن چ دسیا ہے کہ مومن ہوندے الذین یوفون بعہد اللہ میرے نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کریندا ہے توڑیندا دوسری نشانی آئیے ذرا ٹھنڈے دل نال سوچئے اللہ کیوں جیا مومن پسند کریں دے اللہ فرمانے والذین یسلون ما امر اللہ بہی ان یوصلا اس دی دوسری نشانی ہے کہ میں جنہ جنہ رشتیاں تے تعلق تے محبت تے پیار دے ملاون دا حکم دیتا ہے اونا نو جوڑ کے رکھ دے توڑ دا والذین یسلون ما امر اللہ بہی ان یوصلا میں جنہ جنہ تعلقات نو ملاون دا حکم دیتا ہے او ملائندہ ہے توڑندہ نہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
دوسری دی نشانی صلہ رحمی کرن والا ہے، رشتیاں وچ دراڑا پانن والا نہیں۔ سب تو پہلے ماں تے پیو اے صلہ رحمی دے حقدار نے، اپنی ماں تے پیو دی عزت احترام کرن والا ہے، انہاں دے تقدس نو بحال کرن والا ہے۔ وال بھرائن بھینائن مائیں دھیائن عزیزن قاربن رشتہ دارن پتریر مسیرن، اللہ فرماندہ ہے جویں جویں رشتے بندے جاندن الذین یصلون ما امر اللہ بہی ان یوصل، اے جوڑن والا ہوندہ ہے توڑن والا نہیں ہوندہ۔ آج میں تیرے کلوں پوچھنا، میں اہل حدیث کہلا کے جے اپنے رشتہ داراں دیاں رشتہ داریاں پامال ودا کرنا ہے، اللہ فرماندہ ہے تو موروثی مسلمان تے ہو سکنا ہے، میرے کاغذاں والا مسلمان ہے۔ قرآن دی دوئی آیت سن، اللہ فرماندہ ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میری عبادت کر، میرے نال وعدہ کیتے وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا، تے میرا شریک کسے نو نہیں بناونا۔ اگلی چیز والذین یصلون، اللہ فرماندہ ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ آج میں اہل حدیث ہو کے اپنے ماں تے پیو نو دھکے دیواں، اہل حدیث ہو کے اپنے پیو نو مجبور کر دیواں کہ دھیاں نو وراثت نہیں دیونی، بھیناں نو نہیں دیونی، میرے نا کرا چاہے، اگر نا نہیں کرندہ بڑھڑے پیو نو دھکے کھڑا دیندہ ہے، اے اچھیاں آمینہ نال نماز پڑھے تمہیں مسلم نہیں ہے، اے رفیدین نال نماز پڑھے تمہیں اللہ دے کاغذ مومن نہیں ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میں جس نو مومن تے مسلم بنایا ہے، جویں میری ذات وچ شریک نہیں کرندہ، میری ذات تے بات وچ کسے نو شریک نہیں کرندہ، انہیوں دی نشانی ہے وبالوالدین احسانا۔ والدین نال کیا کردہ ہے؟ حسن سلوک کردہ ہے۔ آج میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اس معاشرے اس اسلامی معاشرے مسلمان معاشرے سب تو کمزور طبقہ جس دی کوئی نہیں سندہ امہ ہے۔ آج ایمانداری نال دسو میں ملا میری بیوی تے میری ماں دی آپس سے لڑائی ہو جائے، میرا جھکاؤ کس طرف ہوندہ ہے؟ میں کس دے پلڑے جانا ہاں؟ میں ماں نو جھنکا دینا ہاں کہ مینو وسن دے، مینو رہن دے، نہیں تیرے سنال گزارا ہوندہ تے جا اپنی دھیاں کولو چلی وانے۔ کدی میں اپنی بیوی نو بھی جھنکیں کہ اے او ماں ہے جن دے پیرہ تلے رب نے جنت رکھی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے اطاع الرجل امرأتہ وحق امہ، وہ وقت بھی آئے گا اس امت تے، اے حاجی ہوئے گا، مولوی ہوئے گا، نمازی ہوئے گا، اطاع الرجل امرأتہ وحق امہ، اپنی بیوی دی ہر بات مننے گا، ماں دیا نافرمانیاں کرے گا۔ آج وقت نہیں آیا، آج تینوں بھی پتہ ہے، میں نہیں پتہ ہے کہ گھر وچ میں سوانی دی مان سکنا، ماں دی نہیں مان سکدا، نہیں تے گھر وسدا۔ اطاع الرجل امرأتہ، بیوی جو کہے گی مننے گا، وحق امہ، اپنی ماں دا باغی و نافرمان ہوئے گا۔ آج بھی ویکھ لو، میری ماں بھی میں نو آکھے سوٹ لے دے تے میری سوانی بھی آکھے سوٹ لے دے، پہلے میں انہوں لے دیونا یا ماں نو لے دیونا ہے۔ میں نو پتہ ہے کہ اماں نو میں اکسام ماں تو بڑھڑی سوانی ہے، تو نویں سوٹ پاتے کے کرنے تے جے یہ گل میں اپنی بیوی نو کراں کہ فون کر کے پہلی اپنے بھراواں نو آکھے میں نو آتے لائے ونجو میں تھے تنگا۔ کیسا میں مسلمان ہاں؟
اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس مسلم نو مسلم سمجھنا ہاں۔ اللہ فرماتا میرے کاغذ مومنو ہے وبالوالدین احسانا، والدین نال احسان کر دے۔ اور اللہ دے رسول فرمایا اس مسلمان تے وقت آئے گا جو یہ نام دا مسلمان کلمے پڑھن والا موروثی قانونی مسلم ہے، حقیقی مسلم نہیں۔ ادنا صدیقہ و اقصابا، فرمایا وہ وقت آئے گا جدوں ایک بیٹا یار دی بات مننے گا، باپ دی بات نہیں مننے گا۔ ایک دوست دے مشورے نو اہمیت دے گا، اپنے باپ دے مشورے نو اہمیت نہیں دے گا۔ دوستی جتنی عزت کرے گا اتنی باپ دی نہیں کرے گا۔ اجی ویکھ لو میرا پیو آیا ہے گھر دے اندر ہے تے ساڑھے گھر دے چولہے کوئی فرق نہیں آیا، ڈنر کوئی فرق نہیں آیا۔ بابا تا اپنا بندہ جو ہے تے جی دوست آ جائے پھر ساڑھا کچن کیسے ہوندہ ہے، پھر ساڑھا کھاونا کیسے ہوندہ ہے، کتنے ڈشاں ہوندیاں نے۔ اماں آ گئی ہے، ایمان نال دسو اماں دے آیا کتنے کچن اچ فرق آندہ ہے۔ چوکھے برتن ساڑیاں سوانیاں اتار کے ڈنر سیٹ تے لے آندیاں نے کہ جی اماں آئی ہے۔ ادنا صدیقہ و اقصابا، ایتھے میرے پنڈچ میرا یار آ گیا اے بھی ہے، میرا ابا بھی ہے، اس یار نے بھی بازار جانا ہے، شہر جانا ہے، ابے بھی جانا ہے۔ ابے نو 10 روپے دینا چاہے رکشے تے آ جائیں تے بائک تے موٹر سائیکل تے یار نو لے کے جانا، ناراض نہ ہونا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قیامت دی نشانی ہے تے قیامت دی انہاں نشانیاں وچ اے جدوں پائیاں جان گیا ایمان نہیں ہوئے گا، پھر نام دا مسلمان ہوئے گا، کلمہ پڑھنے والا ہوئے گا، لیکن اللہ دے کاغذ مسلم نہیں ہوئے گا۔ اللہ 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 پاک فرماتا وبالوالدین احسانا، پہلی چیز میرے عقیدہ توحید دے بعد مینوں رب منن دے بعد، اج اساں رب نو رب ہی نہیں منیا، اج اساں تویزاں تے دھاگیاں تے منتراں تے جنتراں تے او فلانے نے کالا جادو کر چھوڑے فلاں انج ہو گیا فلاں انج ہو گیا۔ اساں لوکاں دے دروازے تے جانے آئے، کدی رب نو آن کے رو کے اپنی گل نہیں سنائی، کدی نہیں آکھے او مالکا تیرے نال میں وعدہ کیتا، تو میرے نال وعدہ کیتا، تو میرا رب ہے، تو ہی مینوں آکھے نا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، توڑا رب آکھدائے او میرے بندے ادعونی، ایک واری مینوں ازمات سہی، مینوں بلات سہی، اپنے دکھ درد سنات سہی، کل آنکھو میرا یارا انہوں قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بوہے تے آ مینوں ایک واری اپنے درد تے اپنے دل دیاں حال سنا، میں تیریاں ہی سنن واسطے کھڑانا ہے، میں تیریاں ہی سننیاں نے نا ہے۔ اللہ فرماندن میں تا سڑ کے تینوں آدھا رہ گیا ہے، اوہ مردیاں کلوں جاون والے آ، میں ساری کائنات دا حیو قیوم، اوہ مویاں تے آسرے لاون والے آ، میں تا سمندرہ دے اندر پہی ہویاں ہے، پتھریٹیاں تے کنکریاں نال لگے ہوئے، میاں کیڑیاں مکوڑیاں دیاں بھی سنن تے جانن والا، صحرا دے ریت دے زریاں وچ پئے ہوئے جراثیماں دیاں بھی سنن والا، میں ساری کائنات دا جانن والا سنن والا، تے تو مینوں چھوڑ کے تے جنہاں نو سڈیندا پیا ہے، امواتن غیر حیائن وما یشعرون ایان یبعثون۔ اج اساں کیو جے مسلمان آئے
جڑا ساری کائنات دا زندہ ہے هو الحی لا الہ الا ہو، اور جس دے قبضے جو موت تے زندگی ہے، جڑا موت تے زندگی دا مالک انہو ہو امات و احیا، جے مارن تے آوے تے زندگی کوئی نہیں دے سکدا، جے زندہ رکھن تے آ جائے ساری کائنات دے ملا تے پیر دھاگے کرنے جادو کرنے ٹونے کرنے، اللہ فرماندہ انہو ہوا امات و احیا، وہ موت تے زندگی میرے اختیار دے اندر، انہو ہوا اغنا و اقنا، اج میں کیوں جی مسلمانا میں کی اکھنا مخلوق دے دروازے تے اے حساب کرو نا، گاہ کاندے بوے تے آکے میرے کلو ریٹ پوچھ دے تے چلا جاندہ ہے، میری دکان بند ہوئی پئیے، اللہ فرماندہ بدبختہ انہو ہوا اغنا و اقنا، اے دولت دیونا بھی میرا کام ہے تے کنگال کرنا بھی میرا کام ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اے رزق دے خزانے میرے کول نے، عزت دے خزانے تا میرے کول نے، من یہن اللہ فما لہو من مکرم، یہ میں عزت نہ دیواں تے عزت کوئی نہیں دے سکتا ہے، آج ودہ اس مالک کی کائنات نو چھوڑ کے مردیاں تے بے کس بے سہارے دے سارے تلاش کرندہ ہے، اللہ پاک فرماندن پہلی چیز ایماندار دیئے ہے، میں اس نو مومن سمجھنا جڑا میرا دروازہ خوشی تے غمی وچ کسے حال وچ بھی چھوڑ دا، اللہ فرماندن امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، اللہ فرماندن او جند جیویو میرا یارا وہ کائنات دے سردارا، انہوں پیغام دے چا اذا سالک عبادی انی فینی قریب، انہوں آکھ کیوں ودے کچاوے بھر بھر کے لائے ویندے ہو، کیوں ٹرالیاں بھر کے جاندے پہ ہو، میں تا توڑے نیڑے توڑی شاہ رگ تو زیادہ میں اپنی رحمت دا ذرائع ابلاغ فٹ کر چھوڑے ہے، تم بول بھی نہیں تیری زبان بھی نہیں، اوہ دل چ خیال ہی کریں چاہ، اللہ فرماندہ ہے میں تے ذرائع ابلاغ اتنے قریب تیرے کر چھوڑے نے، تم دل چ خیال کریں میں تیرے دل دے خیال نو بھی جانن والا ہے، ایک واری رابطہ کرتا ویک میرے نال، یہ نیت بار آندہ تے پوچھ زکریہ علیہ السلام کو لو تینوں بڑھاپے تے نا امیدیاں وچ پتر دیون والا کون ہے، یہ نیت بار آندہ وہ 23 سال دے بیمار ہے، حضرت ایوب کو لو پوچھ کے ویک لائے بیمار دیاں ایڑیاں وچوں چشم شفا دے پیدا کرن والا کون ہے، یہ نیت بار آندہ ہے پوچھ بی بی مریم کولوں بغیر باپ دے جھولی اولاد نال آباد کرن والا کون ہے، یہ نیت بار آندہ پوچھ یونس علیہ السلام کولوں مچھی دے پیٹ دی قید وچوں باہر کٹ کے عزت دیون والا کون ہے، یہ نیت بار آندہ پوچھ یوسف علیہ السلام کولوں کھو دے اندھیرے وچوں کٹ کے مصر دا بادشاہ بناون والا کون ہے، اللہ پاک فرماندہ کالا ربکم ادعونی، اوہ میرے نال کیتے ہوئے وعدہ پورا کر، کسے ہور دے دروازے دے نہ گیا کر، تے دوسری نشانی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ بِالْجَنْبِ جُنُبِ وَالْمَصَاحِبِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اللہ فرماندہ ہے میں مسلمانوں ویکھنا چاہنا ہے جڑا ماں تے پیو نال بھی حسن سلوک کرے، قریبی رشتہ داراں نال بھی حسن
حسن سلوک کرے، غریب تے نادار تے یتیم تے مسکین نال بھی بھلائیاں کرے، اپنے گوانڈی نال بھی بھلائیاں کرے، حتیٰ کہ جڑا ایک دے نال سفر تے جا رہے ہے، ہکے سیٹ تے کٹھے بیٹھے ہوئے نے، والے صاحب الجنبے، اے اپنے مسافر بھرا نال بھی حسن سلوک کرے، وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اللہ فرماندہ جڑا مومن میں ویکھنا چاہنا او ہوندہ ہے جڑا اپنے غریباں تے نوکراں تے مزدوراں نال بھی حسن سلوک کرندہ ہے۔ مومن کون ہے؟ تینوں دساں اج ٹھنڈے دل نال سوچے، اللہ فرماندہ ہے مومن کون ہے میرے نزدیک؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ فرماندہ ہے میں جسنوں مومن ویکھنا چاہنا او کون ہے جڑا کسے مسلمان قوم تے برادری نو حقیر نہیں بنائندہ، تمسخرہ نہیں کرندہ، اے نہیں جو میں گجر ہاں میں چٹھا ہاں میں چیمہ ہے تے اے بڑا مذاق کرندہ ہے کہ او موچی دے پترا او جلایا او کمہارا تیری اوقات ہی کیا ہے، تو کمہار ہو کے پولی جلایا ہو کے ساڑھے اگے آنا ہے۔ اللہ فرماندہ نا 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 لا یسخر قوم من قوم، اے برادریاں میں بنائیں اے قبیلے میں بنائیں تاکہ توڑا آپس دے اندر تعارف ہو جائے۔ نانو قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماندہ ہے اور ناز کرن والے دولت خاندان تے، اے خاندان بناون والا بھی میں تے دولت مند بناون والا بھی میں، جے کر میں اے تقسیم نہ کرندہ تو زندگی دا ساوی لائے نوے سکدا۔ ایمان نال دس، ایک فیکٹری دے اندر ایک کارخانے ایک وڈیرا بیٹھا ہے، دو انجینئر بیٹھا ہے، تریہ وہ دا مزدور بیٹھا ہے، ایک پیکنگ کرن والا بیٹھا ہے، ایک جھاڑو دیون والا بیٹھا ہے، جے سارے ہکے منصب تے ہوئے نا فیکٹری چل ونیا، سارے نو جھاڑو ہوئے تے مشین چل جائے گی، سارے ہی وڈیرے ہون تے کوئی جھاڑو دین والا ہی نہ ہوئے، کوئی فٹنگ کرن والا، کوئی مزدور پیکنگ کرن والا ہی نہ ہوئے، سب ایک ہیں، فیکٹری چل جائے گی۔ اللہ فرماندے نہ آکڑ نہ کیتی کر، میں دنیا دے نظام چلان واسطے، دنیا دے نظام چلان واسطے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، میں اس واسطے کسے نو مزدور بنایا ہے، کسے نو امیر بنایا ہے، کسے نو غریب بنایا ہے، کسے نو پولی بنایا ہے، کسے نو جلاحیہ بنایا ہے، کسے نو کمہار بنایا ہے، کسے نو موچی بنایا ہے، تاکہ تیرا دنیا دا سسٹم چل سکے، تے تو آکڑ کرنا ہے، نخرے کرنا ہے، مذاق اڑائنا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میں مذاق غریب دی غربت اور قوم تے مذاق کرن والے نو اہل ایمان نہیں سمجھدا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماندہ کسے نو تانے تے مہنے نہ دیتے کرو، غربت دے، قومیت دے۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچو میں اہل حدیث ہاں، اج ساڑھے اندر یہ چیز پائی جاندی کہ نہیں پائی جاندی؟ ساڑھے سٹوڈنٹ بھی، چھوٹے بال بھی، اے کمہار دے پترہ، اساں گجر تھینے ہیں، اساں چودھری ہونے ہیں، اساں فلانے ہیں، چیمے ہیں، بلوچ ہیں، ڈیرے دے علاقے چل ونجو تے وہ بندہ جیڑا کسے نال کرے سی اسے ویلے وقت ہے، اے تو کون تھی نا؟ وہ میں کھلول تھی نا، میں بلوچ ہیں، میرے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسے دا مذاق نہ اڑائے۔ انما المومنون اخوا، ایمان دی بنیاد تے میں سب نو توڑا بھیرا بنا چھوڑے ہے۔ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھیرا ہے،
اج ایمانداری نال دسو اساں اے اسلامی اخوت ساڈے معاشرے چ ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان دا بھرائے اس تے ظلم نہیں کرے گا، انہوں دشمن دے سپرد نہیں کرے گا. المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ. اللہ دے رسول نے فرمایا او مسلمان مسلمان دا بھرائے، اے بھاویں جلہ ہے تے بھاویں گجر ہے، اے چودھری ہے تے بھاویں چیمہ تے چٹھا ہے، جو بھی ہے کلمے دی بنیاد تے بھرا ہے اس دا، اس دے نال خیانت نہیں کر سکدا، اس نو اس بھرا نال جھوٹ بولن دی اجازت نہیں. ولا یخذلہ. کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل و رسوان نہیں کر سکدا. اج ٹھنڈے دل نال سوچو ساڈے اندر قومیت کتنی ہے. اج پڑھیا لکھیا بچہ ہوئے، نیک متقی ہوئے، تے ساڑی حالت کیا ہے؟ ساڑیاں دھیاں دے سر دے چٹے وال ہو گئے، 35-40 سال دی عمر ہو گئے. اساں کہ ہن جلائے دے پوتنوں دیوان باویں ماسٹر ہی لگو ہویا ہے. انہیں ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے دل نال سوچو انہیں ہے کہ نہیں؟ اوہ موچیاں دے لوگ کیا حسن وہ تساں چودھری چٹھے چیمے تساں ایڈے تے تساں نو رشتہ ہی نہیں لدہ موچی دے بالوں. حالانکہ وہ عالم بھی ہے، ایم اے عربی بھی کیتی ہوئی ہے اور نیک متقی بھی ہے، لیکن قومیت تے مذہب اڑایا جا رہا. اللہ فرماتا المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، اس نو ذلیل نہیں کر سکدا، رسوا نہیں کر سکدا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. اللہ دے رسول نے فرمایا کسے آدمی دے حقیق کسے آدمی دے شریر ہون واسطے، کسے آدمی دے خبیث ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ کسے مسلمان دی حقارت نال نکاح دیکھے. اج میں کیسا مسلمان ہوں، میں اہل حدیث کیسا اہل حدیث ہوں. میرے بھائیوں آؤ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اے ہیں کمال صحابہ دے کہ جنہوں نے نبی دی کسے بات نو زمین تے نہیں آن دیتا. حضرت مصعب ابن عمیر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، قریش خاندان دے انہاں دا بھرا بدر دے میدان وچ قیدی بن جاندا. اللہ دے رسول نے حضرت مصعب ابن عمیر دے بھرا نو ایک انصاری دے حصے دے دیتا کہ اے تو پکڑ، ایدہ فدیہ جڑا ہوئے گا وہ تینوں ملے گا. ستون نال بن دیتا ہے، روٹی دین دے پہن. وہ آخدہ ہے کہ اللہ دی قسم میں مسلمانہ تو زیادہ اچھا سلوک کسے دا نہیں دیکھیا. آپ کھجوراں کھاندے نے، مینوں گندم دی روٹی دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ دے رسول فرمایا کہ قیدی نال حسن سلوک کرنا. حضرت مصعب ابن عمیر گزرے نا بھرا کلو ستون نال بدہ کڑا کھن لگے انصاری بھائیا اینو ذرا کس کے بن، ذرا گھٹ کے چنگی طرح اینو بن کے رکھے دی ماں بڑی مالدار ہے تو اینو فدیہ دے گی، پیسے ملن گے. گھٹ کے بن چنگی طرح. بھرا دی چیخ نکل گئی، ہیں میں تیرا بھرا ہاں، تو میرے بارے اس نو آکھنا ہے کہ میرا بھرا ہے دے نال نرمی کر، تو الٹا اس نو آکھنا ہے کہ اینو کس کے بن فدیہ چنگا ملے گا. تو مینو بھرا نہیں بنایا تے انصاری نو بنایا. آپ نے فرمایا بھرا نو مخاطب ہو کہ اللہ دی قسم تو میرا بھرا نہیں ہے، میرا بھائی انصاری ہے جس نے کلمہ پڑھیا ہے. میں اور آپ حضرات سوچیے جیسا کلمے دی کیا قدر کرنے ہیں. مصعب ابن عمیر نے فرمایا تو میرا بھرا نہیں، میرا وہ بھرا ہے جس دا کلمہ میں پڑھیا اس نے بھی اسے دا کلمہ پڑھیا ہے. میں جس نو امام منینا وہ بھی اسے نو امام منیندہ ہے. میں جس دی قدر کرنا وہ بھی اسے دی قدر کردہ ہے. میرا مسلمان بھرا انصاری بھرا ہے، تو میرا بھرا نہیں ہے. یہ ذرا ایسا کیسے مسلمان ہے؟ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی
میں بیعت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او جریر وہ یارا میں تیری بیعت کرے نا پر دو کام تو کرنے اے شرط اے اللہ دے رسول جی منو دسو نا کیڑا کم میں آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم او جریر میں تینوں اپنا مرید بنینا میں تیری بیعت کرینا پر اترائے شرطاں تو میری مننیاں الا اقام الصلاۃ نماز نہیں چھوڑنی و ایتاء الزکاۃ زکاة ادا کرنی اور سنو تیسری شرط کیا ہے والنصح لمسلم ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنی والنصح لکل مسلم ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنی اوت حضرت جریر ابن عبداللہ فرماندن میں بیعت کر لئی میں شرطہ من لیا ایک دیانے میرا غلام بازار دے اندر جاندہ ہے ایک دیہاتی بھیرائے کدی بازار نہیں آیا ہے اے دیہاتی اپنا گھوڑا وچندہ ہے بیچارے نو ریٹ دا پتہ کوئی نہیں دیہات دینا ہے تے دے میرے غلام نے 300 درہم دا گھوڑا خرید کر لیا ہے جدوں واپس آیا میرے کولوں مینوں آکھن لگا اج وڈا دال لگ گیا نوکر آکھن لگا اج وڈا دال لگ گیا ہے اج کوئی دیہاتی پھنس گیا تینوں پتہ کوئی نہیں میں گھوڑا 300 درہم دا لے کے آیا حضرت جریر ابن عبداللہ فرمانے نو نوکرا تو تانے کہ میں 300 دا گھوڑا لے کے آیا تے میں اللہ دے رسول نال بیعت کیتی ہے والنصح لکل مسلم ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنی تے وقت خیر خواہی تا کوئی نہیں جو اج سانو غریب نو دال آکے آگے نا فوراً جاندن اپنے غلام نو نال لے آئے گھوڑا نال لے آئے اس دیہاتی دے پاس جاندے نے انہوں جاتے پیار تے محبت نال آکھتے ہیں یار تو گھوڑا اپنی مرضی نال ویچے ہے جیا میں ویچے ہے 300 درہم دائے سنو کیوں جائی مسلمان آنو اج میں کیوں جائی مسلمان آکھن لگے ہو دیہاتی آ تو سستا ویچے ہے تھوڑی قیمت اور ودھا چا حالانکہ لئی آپ کھڑن کوئی اور ودھا چا انہیں اور کچھ درہم ودھائے نے پھر آکھن لگے نہیں یار تیرا گھوڑا اور بھی قیمتی اور ودھا چا ود دیاں 800 درہم دا گھوڑا خرید کیتا ہے 500 درہم اور زیادہ دے کے آئے نے کیونکہ اللہ دے رسول نے آکھے والنصح لکل مسلم ہر مسلمان دی بھلائی کرنی خیر خواہی کرنی آج میں تینوں رب دا واسطہ دینا میں کیوں جیا مسلمان میں تب آج مرچاں وچ بھی اٹھا پیس کے دیندہ پہ ہونا ہے میں آج ملاوٹاں دوائیاں وچ بھی کرنا ہے دھانیاں مثالیاں وچ بھی کرنا ہے دودھ وچ بھی پانی پا کے کھلوتا ہے جے کر میں بازار منڈی وچ کوئی شے ویچن وینا تے دا عیب بھی کسے نو دسیندا آئے ٹھنڈے دل نال سچو آج ایسا گیا نا میں میرے کل گائیں ماجے آواز کٹ دیئے پیچھا کٹ دیئے میں آکھے اس واری تو ہو گئی اگر نوی ہو ونجے تینوں میں مگرو لے سا نویں دو دھوے تو کیا کر سا مگرو لا چھوڑے سا ذرا ٹھنڈے دل نال سوچے جلے نویں دو دھوئے میں منڈی چلائے گیا میں اتھے گا کنو اپنا یار اللہ دی قسم گائیں کہ کیا ہے بس کیا کریے بالڑی دی شادی کرنی ہے مجبوری تو وچینا میں جلے گھروں چھوڑی ہے نا تے میرے تا گھر دے بال ہی رون دے کھڑیاں ایڈی سانوے چنگی گاں لگ دی آئی تے دلچ میں دکھنا اللہ کرے ہونے مگرو لائے ونجے پیسے لائے کے نکلن دی کرانا اللہ دے رسول فرمانا اے مسلم نہیں
جڑا بندہ من باع شیئا ولم یتنبہ علی بیتہ لم تزل فی مقت اللہ وطلعن علیہ الملائکہ، جڑا بندہ کوئی شے ویچ دے تے او دا عیب نہیں دسیندا، او دی کمزوری نہیں دسیندا، لکا جاندا ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہمیشہ فرشتے اس تے لعنت کر دے رہوندے نے، اللہ اتے عرش تے ناراض رہ جاندا ہے۔ آج میں کیسا مسلمان ہوں، ذرا سوچئے، آج اساں دیاں بہناں دیاں وراثتاں کھاون والے مسلمان، جھوٹیاں قسماں چاہ کے سودے ویچن والے مسلمان، دھوکے تے فراڈ کرن والے مسلمان، رمضان وچ مہنگائیاں کرن والے مسلمان، او فروٹا تے جتھے داغ لگے ہوئے ہوئے گلے ہوئے اتھے سٹیکر لا کے ویچن والے مسلمان، جتھے پھل گلے ہوئے نشان تے داغ اتھے سٹیکر لائی کھلوتا ہے تاکہ قیمت چنگی ہو جائے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، تساں سارے بازار ویندے ہو ریڑیاں تے، اگوں پھل فروٹ کتنے سونے سونے لگے پے ہوندے، ماشاءاللہ مالش کر کے پالش کر کے موٹے موٹے جڑے نو اگوں لائی کھلوتا ہے تے چھوٹے چھوٹے پچھوں لائی کھلوتا ہے، ہے ریڑی اللہ شدہ، اے دیکھو اے دی اوقات ہی ہے۔ آج میں مسلم ہاں، میری جتنی اوقات ہے میں اپنی ساری اوقات اپنی خرچ کر دینا ہاں دھوکے تے فراڈ دے اندر۔ اگر کارخانے اللہ تو دی وڈی اوقات ہے تو دا دھوکہ بھی وڈا ہے، اپنی دولت قربان کر کے فقیری دے اتے کمبل پھٹے پرانے پائے تے اسلام دی خاطر، اپنے وجود تے زخم کھائے دشمن دیاں تلواران دے تے اسلام دی خاطر، اپنے ہتھاں تے اپنے بچے ذبح کرائے تے اسلام دی خاطر، اگ دے انگارے تے لیٹے تے اسلام دی خاطر، گل وچ سولیاں دے پھندے پائے تے اسلام دی خاطر، رب کعبہ دی قسم اللہ دا پیارا پیغمبر آج انہا مسلمان مہاجرین نو جمع کیتی بیٹھا ہے۔ کتنے پاکیزہ لوگ نے، کتنے پاکیزہ لوگ نے، تے اللہ دے رسول فرماتا یا معاشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم فیہن وعدوا اللہ لا تدرکوہن، اے میرے مہاجرین دی جماعت، 5 گناہ ہو جائیں کہ جڑے اللہ دنیا تے بھی دی سزا دیندہ ہے، میں چاہنا کہ اللہ کرے تساں اس دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، میں دعا کرنا اللہ انہاں 5 گناہ کولوں تانوں بچا لے کہ جنہاں دی آخرت سزا تے ہونی ہے، اللہ دنیا تے بھی اس نوں نقد سزا دیندہ ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا پہلی چیز ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا نشاء اللہ فیہم الطاعون والارجاء التي لم تکن مزت فی اسلافہم میں۔ اللہ دے پاک پیغمبر 1400 سال پہلے فرمایا ہے، فرمایا میرے مہاجرین جڑی قوم وچ بے حیائی کھلے عام ہو جائے، توجہ کرنا، جڑی قوم دے اندر لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جڑی قوم دے اندر بے حیائی کھلے عام ہو جائے، وَيَعْلَنُوا بِهَا اعلانیوں تشہیر کی جا رہی ہوئے، جس بے حیائی نو پھیلان دے اندر جھاکا ہی مسلمان نو نہیں آندہ ہے۔ اج زنا دیاں ویڈیو اسامیاں اپلوڈ پہ کرندے انہیں آئے ویڈیو، کیڑی تھی پھینے جندے بستر تے نہیں ہے، کیڑا حاجی تے مولوی ہے جندے موبائل چ نہیں ہے، ایک دوے نو سینڈ پہ کرنے آئے، تشہیر پہ کرنے آئے، بے حیائی کھلے عام ہوندی جا رہی ہے نا ہے، وہ بے حیائی کرن والیاں تے انہاں دے اینکر کھلو کے انٹرویو لائندے نے تے وتے انٹرویو اپلوڈ پہ ہوندے نے، تشہیر پہ ہوندی ہے، بازار کعبہ خانے دیاں تشہیراں پہ ہوندی ہیں۔ اللہ دے
دے رسول فرمایا او میرے مہاجرین جتنا بے حیائی نہیں رہے گی، کھلے عام ہو جائے گی، اعلانی ہو جائے گی۔ سن لو اس قوم دے اندر اللہ ایو جیاں بیماریاں پیدا کرے گا جنہاں دا تصور بھی پہلے کوئی نہیں۔ کیوں آیا کہ اس مسلمان قوم دے اندر بے حیائی عام ہو گئی۔ اللہ دے رسول نے دوسری گل دسی ہے، ذرا غور کرنا۔ اج میں حاجیاں تمہیں مبتلا، اج میں ملا تمہیں کرنا، تو عمرے کر کے آیا ہے تمہیں بیماری ساڑھے اندر موجود ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونت وجور السلطان علیہم۔ او میرے مہاجرین جدہ قوم دے اندر اے بیماری عام ہو گئی کہ ناپ تول وچ کمیاں، پیمانیاں وچ رد و بدل، پیمانیاں وچ رد و بدل، شاپر تے لکھے ہے 100 گرام تے وچ چیز کتنی ہے 80، ہائے ہائے شاپر تے لکھے ہے 1000 گرام تے وچ تلدی 900 گرام پئیے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے پیمانے دے اندر کمیاں بیشیاں، ناپ تول دے اندر کمیاں بیشیاں۔ آج ٹھنڈے دل نال سوچ ساڑے الیکٹرانک کنڈے آئے، اساں گاہک نو پتہ ہی کوئی نہیں بجنے نو کہ کیویں کتنی تل دیئے کتنی نہیں تل دی۔ آج پیکنگ دے لکھیا ہو رہے، وزن ہو رہے، آج تے میاں ساڑا ہے مشغلہ بن گیا ہے، بلکہ نو فن نکھنے آئے کہ فن تجارت ہے کہ بندہ لوے کس طریقے نال تے دیوے کس طریقے نال۔ سنو اللہ دے رسول فرمایا ہے تے سچ فرمایا ہے تے حق فرمایا ہے، اسمان زمین بدل سکدا نے او لوگو، مگر محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بول کدی غلط نہیں ہو سکدے۔ سورج تے بے نور ہو سکدا ہے، ہوٹھ محمد وچوں کدی غلط نہیں نکل سکدا۔ ساری کائنات دے تجربے مشاہدے غلط ہو سکدے نے تے کال رسول اللہ غلط نہیں ہو سکدا۔ اوے اہل حدیث رفع یدین کرن والے آئے، اوے رفع یدین تک رہندے پے آئے تے کنڈیاں وچ ہیریاں پھیریاں ناپ تول چے۔ اج بازار چ دیوبندی بھی تاجر، بریلوی بھی تاجر، اہل حدیث بھی تاجر، شیعہ بھی تاجر۔ بازار چ ناپ تول چ کمیاں اہل حدیث بھی کریندا ہے، شیعہ بھی کریندا ہے، بریلوی بھی کریندا ہے، دیوبندی بھی کریندا ہے۔ نیکیاں تے لڑدے کھڑے آئے، گناہ تے انجمن تاجران دے فیصلے تے عمل پہ کرنے آئے۔ ساڑھے صدر صاحب تاجران دے میں میاں اجلاس دے اندر فیصلہ ہو گیا ہے انہیں کرنا ہے۔ اللہ دی قسم سنو، اللہ دے پاک پیغمبر کیا فرمایا ہے، جتنا بازار دا کاروبار دا اے رواج ہو جائے گا، دیون ویلے کنڈا ہو روئے تے لمن والے ہو روئے۔ اج حضرات ذرا سوچ، ساڑھے کنوں تیرے کنوں تاجر گندم لیندہ پہ ہوندہ ہے تے بوری دی کاٹ کتنی ہے؟ تو کتنی کاٹ دیندے ہوندے ہو؟ مان پچھو 2 کلو کاٹ ہے جی، مان پچھو کے 2 کلو زیادہ لینے نے کاٹ ہے تے جدہ تینوں دیندہ ہوا کنک، تینوں دو سیر نال دیندہ 2 کلو دیون لے پیمانہ ہو رہے تے لمن ویلے ہو رہے۔ آئے ہائے سنو، اللہ دے رسول نے فرمایا لَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ دے نبی فرمایا ترائے سزاواں اللہ نقد سنو ادا کردہ ہے، او قوم سزا بھگتیں دی نا ہے۔ اُخِذُوا بِالسِّنِينِ فصل تے ہوئے گی لیکن کات سالی ہوئے گی، مہنگائی اتنی ہوئے گی، شدت اتنی ہوئے گی کہ لوگ ترس دے ہونگے، مہنگائیاں دا سیلاب آ جائے گا۔ او خضو بالسنین سخت سال آوینن
بندے دیاں پوریاں نہیں ہوندیاں بندے دیاں پوریاں نہیں ہوندیاں اے زمیندار تے روندہ کھڑا ہے نا کہ کھاد دی قیمت زیادہ ہے سپرے دی قیمت زیادہ ہے تے میں مکی کاشت کیتی ہے میری فصل دی قیمت کوئی نہیں کیوں نہیں ہے اے کیوں سختیاں آئیاں اس واسطے کہ جناب تول وچ کمیاں شروع ہو گئیاں اساں زمیندار بھی اپنی پوری کرنے ہیں میں گجراں لے رہے ہیں نا تے جدہ منجی ہوئے نا منجی دھان جے تے اے جلے کٹیوے وقت ساڑھے زمیندار بالٹیاں دھان جی دی ڈھیری تے سٹنی ہیں پانی دیاں سٹ کے چنگی طرح انہوں تے پھر دوئے دیڑے انہوں کھلارنا تھوڑا جیا کھلار چھوڑنا بھئی انہوں ذرا ویل لگ ونجے بدوئے دیڑے کھلارے اتو منجی سکی بھئی تے وچوں تو پانی نال ماشاءاللہ وزنی بھئی ہوئی سال تو انہوں آنگے وشدت المعونت ہر قسم دی اتنی شدت تے ٹینشن ہوئے گی کہ امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے تاجر بھی پریشان ہے دیون والا بھی پریشان ہے لون والا بھی پریشان ہے وشدت المعونت انتہائی ٹینشن ہوئے گی آج امیر بھی ٹینشن دا شکار ہے جاؤ کرسی تے بیٹھا کارخانے دا مالک بھی او گولیاں نیند تے سکون دیا نہ کھاوے تے او دے سر دے چکر نہیں ختم ہوندے پہ کیوں اسے کارخانے کماون والا مزدور بھی پریشان ہے تے کارخانے دا مالک بھی پریشان ہے کیوں اوخذو بالسنین وشدت المعونت اور تیسری سزا جس قوم دے اندر جگہ جگہ تے ناپ تول وچ ہر بازار وچ رواج بن جائے کمی بیشیدہ فرمایا اللہ نے نقد سزا دیتی جور السلطان علیہم اللہ ظالم بادشاہ مقرر کر دینا جس نو تیرا دکھ تے درد محسوس ایمان نال دسو توڑے عادل حکمرانے نو بجلی دے روز بلنے چی اضافہ ہوندہ پہ کہ نہیں ہوندہ پہ اے ظالم ہیں یا عادل ہیں گیس دے بل وز دے پہن کے نہیں وز دے پہ روزانہ ٹیکس لگ دے پہن کے نہیں لگ دے پہ جیڑے آلہ اقتدار دے حلقے تہن انہوں نے 2,000 یونٹ بجلی فری پہ مل دیئے تنے غریب تے ٹیکس لگ دے پہن کیونکہ ناپ تولج کمیاں تو شروع کی تیاں جوری سلطان علیہم ظالم بادشاہ مقرر ہو جاندہ ہے جس نو قوم دا درد محسوس نہیں ہوندہ انہوں اپنا وٹ محسوس ہوندہ ہے اپنا پروٹوکول انہوں اچھا لگتا ہے اپنی گڑیاں دے 3 کروڑ دے ٹیر لیندہ پہ تے معصوم بال بچہ اس دی رعایا دا ماں فیڈر اچھ دودھ دی بجائے پانی دے کے رومن دے بچے نو پہ چپ کران دیئے میرے بھائیوں کیوں ہے اللہ دے رسول نے فرمایا میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا اوخذو بالسنین وشدت المعونت وجور السلطان علیہم اگے سنو اللہ دے رسول نے فرمایا مہاجرین دی قوم نو لم ينقضوا عہد اللہ ورسولہ إلا صلت اللہ علیہم عدو من غیرہم فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ اللہ دے نبی نے 1445 سال پہلے جملہ فرمایا جڑی قوم اللہ نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دین دیئے اپنے رسول نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دین دیئے آج اساں اللہ تے رسول نال کیتے ہوئے عہد نو توڑے آئے کلمہ پڑھ کے عہد اللہ رسول نال کیتا ہے تے کلمے دے خلاف زندگیاں گزر دیاں لم ينقصوا عہد اللہ و عہد رسولہ جدوں قوم اللہ تے دے رسول نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دین دیئے اللہ دے رسول فرمایا اللہ صلی
سلط علیہم عدو من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم اللہ انہاں دے غیر نو یعنی مسلمان نہیں غیر نو یہودیاں نو عیسائیاں نو انہاں دا دشمن بنا دے مسلط کر چھڑیندا ہے و تو دشمن انہاں مسلمانہ دے قومی املاک تے قبضہ کر لیندے نے اے اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ دشمن مسلط ہو جاندہ ہے انہاں دا غیر یہودی عیسائی فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ انہاں دے قومی املاک تے قبضہ کر لیندے نے انہاں دا قومی املاک انہاں دے نہیں رہ جاندے اج ٹھنڈے دل نال سوچ اج اساں مقروض آئے تے آئیے محفدے اج ساڑھے ایئرپورٹ نے تے اساں گروی رکھے ہوئے اج قومی املاک ان ساڑھے تے یہودیاں دے تھے دیتے ہوئے نے کس وجہ کر کے کہ اساں اللہ تے دے رسول دے وفادار ہے ٹھنڈے دل نہ سوچو اللہ دے رسول دے جملے اج کیویں فٹ آ رہے نے کیویں رسول اللہ دی بات کہ آج اساں مسلمان ہیں ساڑھی پالیسی نہیں آج اساں انہیں کرنا ہے جویں سانو ورلڈ بینک نے آکھنا ہے یہودیاں نے انہاں دی شرائط تے اساں کرنا ہے ساڑھے تے مسلط نے تساں بیل ودھاؤ بجلی دے گیس دے فلانی شرط منو فلانی منو فلان منو فلان کرو تساں اپنے قومی املاک ساڑھے گروی رکھو اے کیوں ہے کہ میں اور آپ آج اللہ دے باغی ہیں اللہ دے رسول دے قانون دی عہد شکنی کرنے والے ہیں جیڑی قوم رب رسول دی وفادار ہوں دی اللہ کدی مسلمان نو غیر مسلمان دے حوالے نہیں کردہ ہے آج ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کہیں دے حوالے ہے ٹھنڈے دل نال سوچو آج ساڑھے املاک کس دے حوالے نے ساڑھیاں اسمبلیاں پولیسیاں کس دیاں چل دیاں نے اللہ اور رسول آخدہ سود نہیں کھاونا سود چھوڑ دیو ایک کون ہے جڑا میری مسلم اسمبلی دے اندر کون ہے جڑا نو مجبور کر رہا عمرے کرن والے حاجی صاحبہ اے اسمبلی دے رکن ہے اے عمرے کرن والا ہے اے حج کرن والا ہے اے سرکاری سطح تے یار بھی نال لے کے جان والا ہے اہل حدیث بھی اس اسمبلی دے اندر اور دیوبندی اس اسمبلی دے اندر حاجی تے عمرے کرن والا اس اسمبلی دے اندر ملہ اس اسمبلی دے اندر کس دا قانون چل رہا ہے کہ شرع سود اضافہ کرو تاں تو انہوں قرضہ دی سائیں اللہ فرماندہ میرے نال جنگ کرندہ جڑا سود لیندہ ہے میں کہیں دی پالیسی تے چل دا پہ اج کی حال ہے ساڑھا اللہ دے رسول نے سچ فرمایا کہ جڑا اللہ اور دے رسول نال عہد توڑ دا ہے اللہ دشمن نو مسلط کر دیندہ ہے جڑا انہاں دے اموال تے قبضہ کر لیندہ ہے اگلی بات سنو آخری بات اس حدیث دے جملہ لم تحکموا ائمتہم بما انزل اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہے اس قوم دے سردار تے وڈیرے جدوں اس قوم دے سردار تے وڈیرے اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہ کرن جیڑا کچھ قرآن اکھدا ہے انہوں پسند نہ کرن توجہ کرنا جیڑے قوم دے وڈیرے حکمران ملا پیر جدہ اللہ دی کتاب دے فیصلے نظر انداز کر دیندے نا جڑے حکم احکام اللہ نے قرآن دے اندر دیتے نے او پسند نہیں آندے پھر کی ہوندہ جال اللہ باسہم بینہم آؤ ذرا ٹھنڈے دل نال ویکھو اللہ دے رسول فرمایا ہے جدہ اللہ دے رسول دے فیصلے قوم نو پسند نانے قرآن دے فیصلے پسند نانے پھر نتیجہ کیا نکلتا جال اللہ باسہم بینہم اللہ اس قوم دے اندر خانہ جنگی شروع کرا دیندہ اج ایمانداری نال دسو مذہب دی بنیاد تے خانہ جنگی ہے کہ نہیں
سیاسی بنیاد تے خانہ جنگی اس قوم دے اندر ہے کہ نہیں، پھر جماعتاں دے اندر جماعتاں ہیں کہ نہیں، پارٹیاں دے اندر کتنے گروہ، دیوبندی ہے وہ بھی دیوبندی، اے حیاتی ہے، وہ مماتی ہے، فلانا گروہ پہ فلانا گروہ پہ، اہل حدیث ہے، اے مرکزی دا ہے، جمعیت دا ہے، فلانے دا ہے، اے دیوبندی ہے، اے بریلوی ہے، اے فلانا ہے، اے فلانا ہے، ہزاراں قسمیں، حتیٰ کہ 74 فرقہ صرف اہل تشیع دے اندر ہے۔ کتنا اللہ فرماندے نے جعل اللہ باسہم بینہم، اہل حدیث سنج گرو، دیوبندیاں وچ گرو، مذہبی لحاظ نال گرو، سیاسی لحاظ نال، اے مسلم مرکزی مسلم لیگ ہے، اے پی ٹی آئی ہے، اے پی پی ہے، اے نون لیگ ہے، اے بکاف لیگ ہے، اے فلانی ہے، اے ایم کیو ایم ہے، اے فلانی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے جدو ساڑھے قرآن دے فیصلے تو چنگے نہیں لگے، اساں توڑے دلوں دے اندر فتنہ پا دیتا ہے کہ ہن آپس دے اندر لڑ دے مر جاؤ گے۔ رب دا قرآن نہیں منیا، لڑ دے مر جاؤ۔ آج سوشل میڈیا تے دیکھ، مذہبی جنگ بھی ویک، سیاسی جنگ بھی ویک، آپس خانہ جنگی شروع ہے کہ نہیں شروع ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے رسول نے فرمایا۔ اساں وہ مسلم نہیں ہیں جڑے مسلم دی تعریف رب نے قرآن وچ کیتی ہے۔ اساں قانونی مسلمان ہیں، وراثتی طور تے مسلمان ہیں، تے دن قیامت دے جنت قانونی تے موروثی مسلمان نو نہیں ملنی، جنت اس نو ملے گی جڑا رب دے کاغذ جس نے اللہ نے جس نو مسلمان بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو دعا کرو، یہ رمضان المبارک ہے، کم از کم میں ملا اپنی زندگی دی حد تک تے اللہ دی بات مننا، میں وہ کرا جڑا اللہ نے چاہتا ہے کہ اس طریقے دا مسلمان ہونا چاہیے، تو اپنی زندگی کر۔ اللہ رب العزت سانو وہ مسلمان بنا دے جڑا رب نو پسند ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے دعا کر لو، اللہ رب العزت تمام بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم